لوگ کہتے ہیں عادتیں اچھی ہونی چاہیے، اور واقعی نو ڈاؤٹ انسان اپنی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے، اور آج کل تو بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ کامیاب لوگوں کی عادتیں، ٹاپ 10 ان کی ہیبٹس، اور لوگ اس پر باقاعدہ لیکچر سننے جاتے ہیں، ورک شاپس ہوتی ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے ان عادتوں کو اپنا کر، اگر ہم بھی یہ عادتیں اپنائیں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آج میرا جو ٹاپک ہے وہ انسان میں کون سی عادتیں ہیں جو ہونی چاہیے، اور پھر کس کو فالو کر کے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اچھی عادتیں 360 ہیں۔ There is a 360 habits۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ 360 اچھی عادتیں ہیں۔ اللہ کریم جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ذات میں ایک اچھی عادت پیدا فرما دیتا ہے، یعنی ایک اچھی عادت بھی کسی کی ذات میں آ جائے نا، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل فرما دیتا ہے۔ This is the importance of good habit۔ اچھی عادت کی امپورٹنس سمجھیں کہ 360 ہیں ٹوٹل اچھی عادتیں، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس میں ایک اچھی عادت عطا فرماتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل کر دیتا ہے۔ اب سبحان اللہ، کوسچن دیکھیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے ساتھ ہیں، عرض کرتے ہیں حضور کیا میرے اندر میں اس میں سے کوئی عادت موجود ہے؟ جو 360 عادتیں آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایک عادت حضور میرے اندر بھی موجود ہے؟ اللہ اکبر۔ اب ذرا آنسر سنیے گا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے ابو بکر تمہارے اندر یہ ساری عادتیں موجود ہیں۔ یہ ہے مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیوں یہ 360 عادتیں ساری کیسے آ گئی؟ ساتھی کس کے تھے، دوست کس کے تھے، تربیت کس کی تھی؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر و حضر میں ساتھی ہیں، ہر جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ اعلان نبوت فرمانے سے پہلے نبی پاک سے دوستی تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، مگر کم و بیش جب نبی پاک کی عمر 20 سال تھی، جب سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے دوست ہیں، اور اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، اللہ کی طرف بلایا، لوگوں نے بڑی مخالفت کی، بڑے مظالم کیے، مذاق اڑایا، مگر سبحان اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سنا سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ ایسی قربت تھی نا کہ 360 عادتیں، وہ ساری خوبیاں نبی پاک کی تربیت سے ان کو حاصل ہو گئی۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے مگر میں ایک ٹاپک کو ٹچ کرتا ہوا نکلوں گا۔ نبی پاک کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر کے انسان اپنی عادتوں کو بہتر کر سکتا ہے۔ اچھا اب ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں، ماشاءاللہ یہاں بھی کافی سارے نیک نمازی لوگ نظر آ رہے ہیں، ویسے ہماری دعوت اسلامی میں بہت سارے لوگ سنتوں پر عمل کرتے ہیں، مگر ہوا یہ ہے کہ اب کسی سے بات کریں نا کہ جناب آپ سنتوں پر عمل کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہاں ہم کرتے ہیں۔ ذرا بتائیے کون کون سی سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ کہ بھی آپ اپنے امتحان لے لیں، کسی اور کا نہ لیں۔ جتنے مجھے ابھی یہاں سن رہے ہیں بعد میں چینل پہ سنیں، ذرا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنا امتحان لیں کہ پہلے تو مجھے کتنی سنتیں پتہ ہیں اور اس کے بعد کتنی سنتوں پر میں عمل کرتا ہوں۔ تو پرابلم یہ ہوگا جب آپ اس پر غور کریں گے نا تو شاید 10 12 15 سنتوں کے بعد ہماری بس ہو جائے گی۔ ہم کہیں گے ہاں میں سنت پر عمل کرتا ہوں، میرے چہرے پہ داڑھی ہے، میں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں، میں بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہوں، میں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں، سر پہ جو امامہ باندھنے والے کہیں گے میں امامہ باندھتا ہوں، میں سنتوں والا لباس بھی پہنتا ہوں، میں سلام بھی کرتا ہوں، اور بتائیے تو شاید اگلی 2 4 5 سنتوں کے بعد چیپٹر کلوز ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، نبی پاک کی صرف یہ 10 15 سنتیں نہیں ہیں اور ہم نے انہی کو سنتیں سمجھ لیا۔ یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو لباس کی سنتیں اپنائے ہوئے ہیں، جو اپیرنٹ سنتیں ہیں، دکھنے والی سنتیں وہ تو اپنا لی ہم نے، داڑھی بھی رکھ لی، لباس بھی سنت والا پہن لیا، مذہبی نظر آنے بھی لگ گئے، کھانا بھی سیدھے ہاتھ سے کھایا، بریلینٹ، بہت اچھی بات ہے، مگر صرف یہی سنتیں نہیں ہیں۔ سچ بولنا بھی تو سنت ہے نا، حلال کمانا بھی تو سنت ہے، قرضہ وقت پر واپس لوٹانا بھی تو سنت ہے، وعدوں کی پاسداری بھی تو سنت ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی تو سنت ہے،
اپنی زوجہ کے ساتھ نرمی سے پیش آنا بھی تو سنت ہے، اپنے بچوں پر شفقت کرنا بھی تو سنت ہے، کاروبار کرنا ہے تو بات اپنی پوری کرنا، خالص چیز دینا، ملاوٹ سے بچنا بھی تو سنت ہے۔ ان سنتوں پر عمل کون کرے گا؟ صرف داڑھی رکھ لینا، صرف مذہبی نظر آ جانا اور کہنا میں سنتوں کا پیکر ہو گیا؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو، کردار کی سنتیں اور ہیں۔ جس کے چہرے پر سنت ہے اس کے اندر کردار کی سنت زیادہ ہونی چاہیے، ورنہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو یار نبی پاک کی سنت چہرے پہ سجائی، جھوٹ بولتا ہے، حرام کماتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، وقت پر پیسے نہیں لوٹاتا۔ یہ سمجھیے کہ نبی پاک کی اس پوری سیرت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم لباس کی سنتیں بھی اپنائیں، ہم کردار کی سنتیں بھی اپنائیں، ہم اندر سے بھی نبی پاک کی سنتوں کے پیکر بن جائیں۔ یہ وہ عادتیں ہیں جو اگر ہمارے اندر آ جائیں تو پھر وہ دور آ سکتا ہے کہ ہمارے اسلاف وہ تھے کہ جن سے لوگ کاروبار کرتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے، تبلیغ سے نہیں۔ جی ہاں، آج تو جا کر کسی کو پورا اسلام بتانا پڑتا ہے نا، تب جا کر اگر اس کو قرآن کی کوئی ڈیفینیشن سمجھ آ جائے، کوئی حدیث سمجھ آ جائے، کوئی آخرت کا خوف آ جائے، وہ کلمہ پڑھ لے، الگ بات ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے کے دور میں کئی جگہوں پر تو بزنس ڈیلیگیشن گئے، عرب تجار گئے۔ کبھی جائیں فار ایسٹ کے اندر، آپ لوگ تو ٹریولر ہیں، بزنس کرتے ہیں، انڈونیشیا، ملائیشیا، سنگاپور، اب جائیں اس پوری پٹی پر کروڑوں مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام نہیں گئے یہاں پر، ہسٹری پڑھیں، 300، 400، 500 سال پہلے یہاں اسلام پہنچا، اس سے پہلے نہیں تھا اسلام۔ کیسے پہنچا؟ وہاں عرب کے لوگ تجارت کرنے گئے تھے، بزنس کرنے گئے، مگر جب ان غیر مسلموں نے ان کی بزنس ڈیلنگ دیکھی، سچائی دیکھی، وعدوں کی پورا ہونا دیکھا، وقت پہ نماز پڑھتے ہونا دیکھا، ایمانداری دیکھی، کا اتنا اچھا مذہب ہے ان کا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پہلے ہمارے بزرگوں کے برابر میں پڑوسی کفار رہتے تھے، کافر پڑوسی، ان کا اخلاق دیکھتے تھے کہ پڑوسی ایسا ہوتا ہے، اتنا خیال رکھنے والا، اتنا برداشت کرنے والا، جب یہ ایسے ہیں تو ان کے آقا کیسے ہوں گے، ان کا مذہب کیسا ہوگا؟ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کردار کی سنتیں ہیں، یہ وہ کردار کی عادتیں ہیں۔ مجھے سچ بتائیے آج مسلمان کا کیا حال ہے؟ کیا ہم سے کاروبار کر کے کوئی مسلمان ہوگا؟ مسلمان پریشان ہے ہم سے کاروبار کر کے۔ آج مسلمانوں کی پروڈکٹ خریدنے میں ڈر لگتا ہے کہ نہیں یار اپنے ملک کی جو ہے نا میڈ ان لگی ہوئی اسٹیمپ ہو تو دوائی کھانے میں ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں اس میں بھی ملاوٹ نہ ہو۔ اپنے مسلمانوں کی پروڈکٹ خریدنے میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ سچ بتاؤ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور ان کی عادتوں سے یہ سیکھنا ہے کہ ہمارے کردار میں یہ چیزیں اتر جائیں۔